مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کرنے کا شرف مسلسل آپ کی خدمت میں حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ تو صرف اللہ ہی کا رنگ ہے، اور خدا کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے. یقیناً پروردگار جو خالق رنگ ہے، جو خالق کائنات ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے ظاہری طور پر اس کائنات کو رنگ دیا ہے، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹی سی آنکھ کم از کم 1 کروڑ رنگ کو تشخیص دے سکتی ہے. یعنی اب 12 کلرز کی بات بہت پرانی ہو گئی. اب 1200 نہیں، 12,000 نہیں، 12 لاکھ نہیں، بلکہ 1 کروڑ رنگ ایسے ہیں کہ جس کو یہ چھوٹی سی آنکھ تشخیص دے سکتی ہے. لیکن یہ آنکھ وہ ہے کہ جو صرف ظاہری رنگ کو دیکھتی ہے، دل کی آنکھ وہ ہے جو باطنی رنگ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. لہذا ظاہر ہو یا باطن ہو، ہمیں ہر طریقے سے پروردگار کے رنگ میں رنگ جانا ہے. اور وہ اور ہوتے ہیں جو دنیا کے رنگ میں مخلوط ہو جاتے ہیں اور دنیا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور وہ اور ہوتے ہیں جو خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اور جو خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے پروردگار حی ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اسی طریقے سے اس شخص کو بھی جو خدا کے رنگ میں رنگ جائے، اسے بھی پھر موت نہیں آتی. اور اس کی مثال بہت واضح سی ہے کہ اگر کوئلے کو آگ کے قریب کر دیا جائے تو صحیح ہے کہ کوئلے کا رنگ ویسے سیاہ ہوتا ہے، اس کا رنگ خود کا رنگ سیاہ ہے. لیکن جب یہی کوئلہ آگ کے قریب آ جاتا ہے تو آگ کا رنگ چونکہ سرخ ہوتا ہے، یہ کوئلہ بھی سرخ بنتا ہے، اور اتنا سرخ ہو جاتا ہے کہ پھر تشخیص دینا ممکن نہیں رہتا کہ اس میں کوئلہ کیا ہے، کون سی چیز ہے، اور آگ کون سی چیز ہے. تو پروردگار عالم کی بھی رنگ میں جو رنگ جاتا ہے، پھر خدا اسے وہ زندگی دیتا ہے کہ پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پروردگار کی بندگی میں جو آ جائے، جو پروردگار کی عبودیت میں آ جائے، پھر پروردگار اسے اپنے جیسی حیات عطا فرماتا ہے. حی لا تموت، میں تجھے بھی ایسی زندگی دوں گا کہ کبھی موت نہیں آئے گی. تو پروردگار عالم اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ خدا کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے. اس رنگ میں اگر تم رنگ جاؤ گے، تمہاری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی، اور کبھی بھی تم نقصان میں نہیں رہو گے. انشاءاللہ ہم ان باتوں کی وضاحت کے طور پر چند ایک مثال آپ کی بیان کریں گے. دیکھیں، پروردگار کے رنگ میں جو رنگ جاتے ہیں انہیں پھر سکون حاصل ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ہمیشہ اطمینان نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کا لفظ استعمال ہوا. الا کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اٹینشن، توجہ. یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں امکان موجود ہے کہ لوگ غافل ہو جائیں گے، خبردار اس سے غافل نہ ہونا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، توجہ کرو کہ صرف اور صرف یاد پروردگار وہ ہے کہ جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. صرف خدا کے رنگ میں رنگ جانے ہی سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے.
یعنی نہ ڈراموں میں سکون ہے، نہ فلموں میں سکون ہے، نہ پارکس میں سکون ہے، نہ دریا کے کنارے سکون ہے، گرچہ یہ وقتی ہو سکتا ہے سکون دینے والے ہوں، اور اس میں سے کتنے ہی ایسے غیر شرعی کام ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس میں انسان مبتلا ہو جائے تو وقتی شاید سکون حاصل ہو جائے، لیکن پھر ابدی اسے بے سکونی رہتی ہے، پھر ابدی طور پر ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ لیکن پروردگار کے رنگ میں جو رنگ جائے تو کبھی بھی ملامت کا سوال نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف یاد پروردگار، رنگ الہی وہ ہے جو تمہارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ذکر پروردگار کرتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کہنا یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ اکبر کہنا بہت اچھی بات ہے، استغفر اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف زبانی ذکر کرنے والا ہو اور پھر سامنے جو بھی آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک مولوی صاحب بس میں سوار ہوئے تو پاکستان انڈیا کے اندر، عام طور پر شاید انڈیا میں تو نہیں معلوم لیکن بہرحال پاکستان کے اندر یہ بسز کا سسٹم ہوتا ہے کہ خواتین آگے ہوتی ہیں، مرد حضرات پیچھے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب جب آ کر بیٹھے تو ان کی اتفاق سے نظر پڑ گئی کسی خاتون پر، جیسے خاتون پر نظر پڑی کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اور خاتون داخل ہوئی، اچانک پھر ان پر بھی نظر پڑ گئی، کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایک اور خاتون آئی، جو برابر میں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے اس خاتون کو دیکھا نہیں، کونی مار کر کہا کہ ایک اور استغفر اللہ آ گیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبانی صرف ذکر پروردگار کرتے ہیں، زبانی پروردگار کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار سے کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ رنگ الہی میں مبتلا ہے، ان کے اوپر رنگ الہی چڑھا ہوا ہے۔ تو رنگ الہی چڑھانا اپنی زندگی کے اندر ضروری ہے تاکہ انسان سکون کے ساتھ یہ دنیا بھی گزارے اور آخرت بھی گزارے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ارشاد فرماتے ہیں، اور کس سے ارشاد فرماتے ہیں؟ مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، فرماتے یا علی لا تطیقوا هذه الامہ ثلاث یا ثلاث لا تطیقها هذه الامہ، اے علی تین چیزیں ایسی ہیں جو یہ امت طاقت ہی نہیں رکھتی کہ اسے انجام دے سکے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم پہلے ہی بیان فرما کے جا رہے ہیں کہ اس امت کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یعنی صحیح ہے کہ کچھ افراد ہوں گے کہ جو انشاءاللہ اس مرحلے تک پہنچیں گے، لیکن جو اکثریت ہے اس امت کی وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ صلاحیت پیدا کر سکے۔ کون سی تین صلاحیتیں؟ المواسات للأخ فی مالہ، اپنے بھائی کی، اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا اپنے مال سے، یعنی ایسے بھائیوں کے ساتھ شریک ہو جانا۔ مواسات کا مطلب ہے کہ ایسے گھل مل جانا کہ جیسے اپنا مال نہ ہو، بھائی کا مال ہو، اس طریقے سے شریک ہو جانا اور کسی کی مدد کرنا کہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ میرا مال ہے جو اس نے اتنا استعمال کر لیا۔ یہ کیفیت اس امت کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی یا بہت مشکل سے ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی، فرمانے لگے وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، اور نہ ہی اس امت کے اندر یہ شاید صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے اپنے بارے میں، یعنی جہاں پر خود کا میٹر ہو، جہاں پر خود کا معاملہ آ جائے، وہاں اپنے معاملے کو حق کے سامنے قربان کر دیں۔ یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، باقی دنیا جہاں جاتی ہے چلے جائے، انصاف نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ اور تیسری چیز ہمارے موضوع کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اور تیسری چیز جو اس امت کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوگی وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور یہ امت ہر حال کے اندر ذکر الہی کرنے والے ہوں اور یاد پروردگار کرنے والے ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خود ہی اس کی وضاحت فرمائی، ذکر الہی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان
تسبیحات کہنے والا ہو. آگے شاہ فرمایا وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. یہاں ذکر الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ کہنے والا ہو, اللہ اکبر کہنے والا ہو, لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہر موقع پر پروردگار کو یاد رکھنے والا ہو, چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو کہ جو یاد پروردگار کے بغیر گزرے. باقاعدہ آگے وضاحت فرمائے نبی اکرم نے کہ جب حرام ان کے سامنے آ جائے تو پروردگار کی یاد رکھنے والے ہوں. آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, گھروں کے اندر لوگ موجود ہیں, انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, اور دنیا ایسی ہے کہ انسان خود نہ بھی چاہے اچانک کوئی بری ایڈ آ گئی, اچانک کہیں سے کہیں کلپ انسان کے ہاتھوں سے لگ گئی, تو فوراً انسان کو رک جانا یہ بہت ضروری ہے. اپنے نوجوان دوستوں سے میں دست ادب جوڑ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک دور ہے. اگر انسان ایک ذرا سا بھی کلک کے ذریعے بھی شیطانی راستے کی طرف چلا گیا, یہ دلدل کی طرح ہے. انسان جتنا ہاتھ پھر چلائے گا مزید اس کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا. لہذا جیسے خدا نخواستہ اگر کوئی بری چیز آتی ہے تو فوراً سے انسان متوجہ ہوتے ہوئے اس جگہ سے باہر آ جائے. اور اگر پہلے مرحلے کے اندر باہر آ گیا تو بہت آسان ہے. جتنا جتنا ہاتھ پیر چلائے گا اور آگے پہنچتا جائے گا اتنا معاملہ بگڑتا چلا جائے گا. انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ ہر موقع پر ہم اور آپ ذکر پروردگار کرنے والے ہوں اور یاد الہی رکھنے والے ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو سکون اگر زندگی میں چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے, صبغت اللہ, اللہ کے رنگ کو حاصل کر لیں, خدائی رنگ کو پہنچ جائیں. مولا امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم میں شاہ فرماتے ہیں دعا عرفہ کے اندر, فرماتے ہیں کہ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. فرماتے ہیں کہ پروردگارا جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. کیا خوبصورت بات کتنے مختصر جملوں کے اندر بیان فرمائی. جیسے کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بہت اچھی کہتے ہیں لیکن ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا. ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ بات بھی خوبصورت کہتے ہیں اور انداز بھی خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورت بات کو خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ پروردگارا جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. اس نے گاڑیاں اگر کما لی, گاڑیاں اگر خرید لی, موبائل خرید لیے, اگر اس نے مکانات بنا لیے, اگر اس نے زمینیں خرید لی, اگر اسے کوئی منصب حاصل ہو گیا, سب کچھ حاصل ہو گیا, لیکن تجھے کھو دیا تو گویا اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. اور جس نے تجھے پا لیا, اگر بظاہر وہ غریب ہے, فقیر ہے, بظاہر وہ گمنام ہے, غیر مشہور ہے, بظاہر وہ لوگوں کی نظروں میں شاید اتنا زیادہ عزیز نہ ہو, لیکن پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا. اللہ اکبر. یہ اہم نقطہ ہے انسان کی زندگی کا اگر سکون حاصل انسان کرنا چاہتا ہے. اور واقعا اگر اس مرحلے تک انسان پہنچ گیا تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ مال آئے یا مال چلا جائے. لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو, کمائی حاصل ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو, البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے, اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے, لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی اگر نتیجہ حاصل نہیں ہوتا انسان بے فکر ہو جائے, پروردگار دیکھ رہا ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس. فرمایا جو شخص اپنے معاملے کو اور خدا کے معاملے کو صحیح کر لیتا ہے تو پھر خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے اسے بھی صحیح فرما دیتا ہے. پھر پروردگار کے اوپر ہے انسان اپنے اور خدا کے معاملے کو ٹھیک کر لے, باقی پروردگار کے اوپر ہے کہ پروردگار پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک فرماتا ہے. اور پھر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں. نبی سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, ایک بہت بڑا قیمتی مال اور بہت بڑی تعداد کے اندر مدینہ کی طرف امام کی خدمت میں لایا جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ امام کا مال ہے,
امام کو ہدیہ مل رہا تھا یا امام ہی کا سرمایہ تھا، راستے میں وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا. جس شخص کے ذمہ یہ مال تھا کہ امام تو پہنچانا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا. اور صحیح ہے کہ اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ امام یا سختی کریں گے یا اسے ڈانٹیں گے، اصل اس بات کی پریشانی ہے کہ اتنا قیمتی مال، سونے جواہرات موجود ہے اس کے اندر، ہیرے جواہرات موجود ہیں، میں کیا جواب دوں گا اور یہ سخت مرحلہ میں کیسے گزاروں گا. بہت ندامت کے ساتھ، بڑی پریشان حالی کے ساتھ ایک خط لکھتا ہے امام کو کہ مولا اس طریقے سے آپ کا مال چوری ہو گیا یا گم ہو گیا ہے، میں کیا کروں. امام نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، اللہ اکبر. مال امام کا ہے. دیکھیں تصور کیجئے گا، کبھی کبھار کسی کے تو 500 روپے کھو جاتے ہیں، 1000 روپے گر جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. کئی راتوں تک انسان سوچتا رہتا ہے کہ کہاں پر گر گئے، کہاں پر گر گئے، کب ملیں گے. موبائل چوری ہونا جو کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام ہو جاتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے یہ برداشت کرنا کہ موبائل چوری ہو گیا تو اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کس طریقے سے لوگوں سے بات کروں گا اور یہ کب ملے گا مجھے موبائل. لیکن مولا امام تقی علیہ السلام بڑا قیمتی مال تھا. روایت کے جملے یہ ہے کہ ایک مال کثیر تھا جو امام کے طریقے سے غائب ہو گیا، گم ہو گیا یا چوری ہو گیا. امام نے اسے تسلی دیتے ہوئے امام نے اپنے مال کے بارے میں جملہ لکھا، فرمانے لگے ان اللہ ان انفسنا واموالنا من مواہب اللہ الہنیئہ. فرمانے لگے اے شخص، ہماری جانیں بھی اور ہمارا مال بھی یہ پروردگار کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. من المستودع، اور یہ پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے. من الوداعیہ ظاہراً من العواریہ المستودع، اور یہ پروردگار کی دی ہوئی امانتیں ہیں. لہذا پروردگار اگر اپنی امانت کو لے لیتا ہے تو جزا اور فضا کرنے سے اور بے صبری دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ امام نے آگے شاہ فرمایا، میں تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم صبر سے کام لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے صبری دکھانے سے جو ہمیں اس مصیبت کی وجہ سے اجر ملنے والا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. جو خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اسے معلوم ہے کہ ہر چیز پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، سب کچھ پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. اگر دیا ہے تو ہم بہترین طریقے سے اسے استعمال کریں، اگر لے لیا ہے تو پروردگار نے لینے کے بعد اس پر اجر عطا فرمایا ہے، اس کا ثواب دیا ہے. اور روایات یہ کہتی ہیں، ایک روایت آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کریں گے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اتنا اجر و ثواب اس مصیبت کو برداشت کرنے کے اوپر رکھا ہے کہ جب انسان اس ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور مصیبتیں مجھ پر آئی ہوتی تو میرا مقام اور بلند ہوتا اور مجھے اور زیادہ اجر و ثواب ملا ہوتا. تو نبی سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ انسان جزا اور فضا کر کے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے، خدا نخواستہ شکوے شکایت کر کے، اور خدا کی ذات پر، خدا کے نظام پر اعتراض کر کے کہ اپنے ثواب کو ضائع نہ کرے، تو پروردگار کے رنگ میں جو رنگ جاتا ہے وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے. اگر مال آ جائے تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، مال چلا جائے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ پروردگار اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اسی لیے مولا متقیان بستر رسول پر سوئے ہیں اور نبی اکرم شاہ فرما رہے ہیں، رسول صادق بیان فرما رہے ہیں، اے علی 40 قبیلے آ کر اس پر تلوار چلائیں گے اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن میں تم سے یہ تمنا کرتا ہوں، یہ خواہش کرتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ روایت کا جملہ یہ ہے، مولا متقیان نے شاہ فرمایا، نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کیسے راضی نہ ہوں، آپ کا حکم آ گیا، آپ کی تمنا، آپ کی فرمائش ہے، میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر خود بیان فرماتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے بستر رسول پر آئی ویسی نیند کبھی نہیں آئی. اللہ اکبر. انسان کو اگر پتا ہو کہ اس پر تلوار چلنے والی ہو، اس کی جانی دشمن موجود ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، نیند نہ آئے. بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جانی دشمن کو چھوڑ دو،
اگر کوئی مردہ بھی ہو، مردے خانے کے اندر بھی اگر انسانوں کو کہا جائے کہ تمہیں مردوں کے ساتھ سونا ہے، تو مردوں کے ساتھ بھی انسان نہیں سو سکتا، اسی خیال سے اور اسی شک کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردہ کھڑا ہو جائے اور ہمیں مار نہ ڈالے۔ تو انسان کو اتنا خوف اپنی جان کے بارے میں ہوتا ہے۔ مولا متقیان 40 تلواریں چلنے والی تھی، اس کے باوجود سکون کے ساتھ اس بستر پر سوتے رہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو مرضی الہی کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں اسی لیے سکون تھا، کیونکہ خدائی رنگ میں رنگ گئے تھے، جانتے تھے کہ یہ جان خدا کی دی ہوئی جان ہے، یہ مال، یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اور اگر خدا کے راستے میں ہے اور پھر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان مطمئن ہے کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملنے والا ہے، اور بہترین اجر ملے گا کہ خود نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں اگر اس اجر کو دیکھ لیں تو یہ مصیبت نظر نہیں آتی۔ اور باقاعدہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط ہے جو اپنے ایک صحابی معاذ ابن جبل کو لکھا۔ بعض لوگ اسے معاذ ابن جبل پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن صحیح عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاذ ابن جبل نے ایک پریشانی میں مبتلا ہوئے اور نبی اکرم نے خط لکھا۔ جل قدر صحابی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہوتا، سہارا ہے انسان کی زندگی کا۔ جب اس کیفیت سے وہ گزر رہے تھے تو بڑی بے صبری کی کیفیت تھی اور بہت جزا فضا کی حالت پیدا ہوئی۔ نبی اکرم تک جب یہ اطلاع پہنچی، اب یہ نہیں معلوم کہ معاذ ابن جبل اس وقت کہاں موجود تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ وہ شاید یمن میں موجود تھے، اور یہ روایت وہ ہے کہ جو اہل سنت کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تحف العقول میں جو ہمارے عالم دین ہے ابن شعبہ حرانی، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ معاذ بڑی بے صبری کے ساتھ اپنے بیٹے کے غم کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر باقاعدہ خط لکھا، اور کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، یعنی قربان ہو جائے انسان ایسے رسول پر، قربان ہو جائے انسان ایسے رہنما پر، ایسے رہبر پر، ایسے ہادی پر۔ لکھتے ہیں من محمد الرسول اللہ الی معاذ ابن جبل، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے معاذ ابن جبل کی طرف۔ سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ فرمانے لگے سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر آگے شاہ فرمایا فإنی احمد اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں۔ دیکھیں خود نبی اکرم کا نام کیا ہے؟ احمد۔ یہاں پر لفظ جو اپنا نام ہے اس کو دو معنوں میں استعمال کیا، فرمانے لگے فإنی احمد، میں احمد ہوں، اور خود احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حمد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ کس کی حمد میں کر رہا ہوں؟ کہا میں شکر ادا کرتا ہوں اور حمد کرتا ہوں۔ انی احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ یہی تو سکھایا ہے نبی اکرم نے، ائمہ علیہ السلام نے کیا، الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت انسان حمد کرنے والا ہو، یعنی گویا ہر وقت انسان احمد ہو، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنے والا، خدا کی حمد کرنے والا ہو۔ فإنی احمد اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں ہر حالت میں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر آگے کیا شاہ فرمایا؟ فرمانے لگے اما بعد فقد بلغنی جزعک علی ولدک، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو جزع و فضا کا مظاہرہ کر رہا ہے اپنے بیٹے کی موت پر۔ یاد رکھ کہ یہ بیٹا جو تجھے ملا ہے، فَإِنَّمَا كَانَ وَلَدُكَ
من مواہب اللہ الہنیہ وعواریہ المستودعہ عنک عندک، فرمائے لگے کہ اے معاذ، یہ جو پروردگار نے تجھے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی تھی، یہ پروردگار کا احسان تھا تجھ پر، اور پروردگار نے یہ نعمت تجھے عطا فرمائی تھی. وَأَوَارِهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ عِنْدَكَ، اور پروردگار نے امانتاً تجھے یہ چیز دی تھی، ورنہ حقیقت میں تو ہر چیز اللہ کی ہے. یہ تو پروردگار نے تجھے امانت کے طور پر دی تھی. اگر اس امانت کا تو نے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو خود تو نے اس کا بہرہ حاصل کیا اور خود اس کا فائدہ حاصل کیا، اور اگر خدا نے اسے چھین لیا تو پروردگار نے اس مصیبت کے عوض تجھے اجر و ثواب دیا ہے. اور اگر تو نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا تو پروردگار تجھے ثواب سے محروم کر دے گا. لہذا پروردگار کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ خدا اگر دے بھی رہا ہے تو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے اور انسان کے فائدے میں ہے، اور اگر لے بھی رہا ہے تب بھی انسان کے فائدے میں ہے. انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کبھی دے کر امتحان لیا جائے اور کبھی لے کر امتحان لیا جائے. لہذا یہ بھی ہمارے فائدے میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نعمت ہم سے چلے بھی جاتی ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی مصلحت ہے، اور اگر انسان بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو پروردگار کو انتہائی پسند ہے، اور انسان خود یہ تمنا کرے گا اور خواہش کرے گا قیامت کے میدان میں کہ پروردگار کچھ اور مصائب بھی دیے ہوتے تو اس پر بھی ہم صبر کر لیتے تاکہ ہمیں وہ مقام و مرتبہ ملتا. تو اگر یہ ماہ رمضان کے اندر صورتحال ہے کہ انسان تھوڑا سا کاروبار کے حوالے سے پریشان ہو رہا ہے، جاب کے حوالے سے پریشان ہے، بالخصوص مزدور طبقہ، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جو پریشانی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پروردگار انشاءاللہ سبھی کے رزق حلال میں انشاءاللہ وسعت اور برکت نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان حالات کے اندر اگر ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تو پروردگار کی دی ہوئی مصلحتوں پر انشاءاللہ راضی رہیں، اور یہ امید کرتے رہیں کہ اس مصیبت کے بدلے انشاءاللہ پروردگار ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور دوسری طرف سے ایک اور اہم نقطہ کہ جب انسان کی ساری امیدیں پروردگار کی طرف ہو، جب انسان کا پورا بھروسہ پروردگار کی ذات پر ہو، توکل ہو تو خدا کی ذات پر ہو، اعتماد ہو تو خدا کی ذات پر ہو، جب پورا بھروسہ انسان کا خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھار پروردگار ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم کی آیت ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پروردگار وہاں سے اسے رزق دیتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ مہینہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کو انسان اگر توجہ کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محسوس کرے گا جا بجا قرآن کریم نے بار بار مثالیں دی ہیں کہ دیکھو ہم اگر تم نے صحیح طریقے سے ہم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا تو ہم تمہارے لیے راستے بنا رہے ہیں. ہم نے راستہ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، قرآن کریم میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں تاکہ انسان بیدار رہے، جاگتا رہے، اور خود انسان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پر پروردگار نے ساری تصویر تبدیل کر دی. بالکل آخری لمحہ کہ کوئی کہیں سے امید نہیں تھی، بس پروردگار کی ذات پر امید تھی، پروردگار نے پورا نقشہ تبدیل کر دیا. کئی سارے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آگ لگا دی، سارے لوگ جمع ہو گئے، بس ابراہیم کو جلا دیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ، ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، ابراہیم کوئی پرانا واقعہ بن جائیں گے. لیکن جیسے ہی جناب ابراہیم کو منجمیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آواز آئی یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم کے لیے. آخری موقع پر پروردگار نے اس امید کو کس طریقے سے پورا کیا. پروردگار نا امید نہیں فرماتا، اگر انسان کی مصلحت میں ہوتا ہے تو آخری موقع پر بھی پروردگار نصرت کرتا ہے. اور یہ کیوں آخری موقع پر نصرت کرتا ہے؟ کیوں پہلے ہی سے پروردگار مدد نہیں فرما دیتا؟ کیوں پہلے ہی سے ہماری زندگی کے حالات تبدیل نہیں کر دیتا؟ اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے شاید ایک دو وجوہات یہ ہوں گی کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا اس کی ذات پر کتنا اعتبار ہے، ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. ذرا سی تکلیف آئی اور ہم نے پروردگار کا دامن چھوڑ دیا، ذرا سی مصیبت آئی جو رب العالمین ہے، ہر ایک کو دینے والا ہے،
یرزقہ من حیث لا یحتسب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، للہ خزائن السماوات والارض ہے، وہ پروردگار جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، کن فیکون ہے اس کے لیے، اگر ارادہ کرے۔ کیا اس کا دامن ہم نے چھوڑ دیا؟ ایک ذرا سی مصیبت آئی، اس لیے پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا خود اس کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے۔ مشکل سے مشکل حالات کے اندر پروردگار مبتلا کرتا ہے تاکہ ہماری معراج کو دیکھ سکے۔ اور دوسری طرف سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، پروردگار دیر سے نصرت کیوں کرتا ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ماحول بن جائے، لوگ دیکھنے لگیں کہ دیکھو یہ جو خدا کو اتنا یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، نماز روزے کے پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، پروردگار نے اس کے لیے کتنی مشکل زندگی رکھ دی۔ جب لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو خدا کو اتنا یاد کرنے والا ہے وہ آگ میں جلنے والا ہے، خدا ایسے موقع پر اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یاد رکھو اس دنیا کے مالک اور خالق ہم ہیں، اس دنیا کے پالنے والے ہم ہیں، پہچانو ہمیں، ہمارے ہاتھ میں پوری قدرت ہے۔ لہٰذا پروردگار وہ ماحول بنا کر پھر نصرت کرتا ہے تاکہ دنیا والوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس حقیقی طاقت اور قدرت ہے تو وہ صرف ذات پروردگار ہے۔ اس لیے آخری موقع پر پروردگار نے کئی سارے معاملات کے اندر نصرت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دوسرا واقعہ، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، امتحان ہے، اور آخری مرحلے تک پہنچ گیا امتحان، چھری ہاتھ میں آ گئی، بیٹے کو لٹا دیا، گردن پر چھری رکھ دی، اور اب ذبح کرنے ہی والے تھے، اور چھری جیسے ہی چلتی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو ایک دوسری بڑی قربانی کے لیے مؤخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار پر انسان بھروسہ رکھے، پروردگار کبھی بھی نا امید نہیں کرتا، اور اگر پروردگار نے مشکلات دی ہیں تو پروردگار نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیا ہے۔ کہ انسان پھر تمنا کرے گا کہ کاش مزید اور مشکلات آئی ہوتی تاکہ اجر بڑھ جاتا۔ تو یہ آخری موقع پر پروردگار کی نصرت، بہت سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ مادر موسیٰ پریشان تھی کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بیٹے کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، حضرت موسیٰ کو ذبح کر دیا جائے گا، فرعون 70,000 بچوں کو قتل کر چکا ہے، میرے بیٹے کو کون بچائے گا؟ لیکن خدا کی طرف سے تسلی آئی، الہام ہوا، اے مادر موسیٰ اس بچے کو تم دریا میں پروردگار پانی میں جانے کے بعد کون سا بچہ بچا ہے؟ لیکن خدا کی طرف سے الہام یہ ہوا، انا رادوہ الیک، ہم تمہاری طرف اس بچے کو پلٹائیں گے، تمہارا بھروسہ ہماری ذات پر ہونا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب جوان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، اپنی قوم کو لے کر بھاگتے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو ایک مقام وہ آیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ خدا کے اوپر جو اعتماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے وہ ابھی بھی قائم اور دائم ہے۔ لیکن جو قوم موسیٰ ہے وہ پریشان ہو گئی۔ جو ان کے اصحاب باقاعدہ جملے یہ ہیں، فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، جب دونوں طرف سے لشکروں نے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر اصحاب موسیٰ یہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یا اِنَّا مُدْرَكُونَ، کہ اب یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اصحاب موسیٰ بھی ہیں لیکن اس درجے اعتماد پر اور اس درجے توکل پر فائز نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس درجے پر پہنچ جانا ہے کہ پروردگار اگر تو نے ہم سے مال لے بھی لیا، چھین بھی لیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، ہمیں یقین ہے پروردگار تو اس کائنات کے چلانے والا ہے، تجھے بہتر معلوم ہے کہ اس دنیا کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، تو اصل اس کا صاحب اور مالک ہے، تو جانتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کو چلایا جائے۔ اور جب مہمان کسی کے یہاں دعوت پر آتا ہے تو اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے یہ چیز یہاں ایسے کیوں رکھی ہے اور وہاں ایسے کیوں رکھی ہے، یہ کر لیتے تو بہتر ہوتا، یہ بنا لیتے تو بہتر ہوتا۔ وہ خاموشی کے ساتھ جو دیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ خدا چاہے تو زلزلے لے کر آئے، خدا چاہے تو سیلاب لے کر آئے، خدا چاہے تو بارش لے کر آئے، خدا چاہے تو امن و امان لے کر آئے، خدا چاہے تو سبزہ اور بہار لے کر آ جائے۔ یہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے ذمہ داری رکھتے ہیں کہ کوشش کریں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ
لیکن اس کے بعد معاملہ پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. پروردگار کے ہاتھوں میں سارا ملک اور ملکوت ہے. اس لیے انسان اگر خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے ہوئے ہے تو بڑے سکون کے ساتھ انسان کی زندگی گزر رہی ہے. اور دوسرا فائدہ جو پروردگار پر بھروسہ رکھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. یعنی بظاہر شاید دنیا والوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں، لیکن جس کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے وہ کبھی نقصان اٹھا ہی نہیں سکتا. ایسا کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے مومنین کے جانوں کو اور مومنین کے اموال کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض انہیں جنت دے دی ہے. یہ مومن کیسے مومن ہیں؟ یہ مومن ایسے مومن ہیں کہ جب میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ چاہے ہم دوسرے کو مار ڈالیں اور قتل کر ڈالیں، چاہے خود شہید ہو جائیں، دونوں صورتوں میں ہمیں جنت ملنے والی ہے اور ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا اعتماد پروردگار کی ذات پر ہوتا ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. احد الحسنیین، ہمیشہ دو فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور اسے ملتا ہے، یا وہ زندہ رہتا ہے اور مزید اسلام کی ترقی کا اور اسلام کی سرفرازی کا باعث بنتا ہے، یا وہ شہید ہو جاتا ہے اور اسے جنت مل جاتی ہے. مومن کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا، زندہ ہوتا ہے تب بھی کامیاب ہے، مر جاتا ہے تب بھی کامیاب ہے. علی مرتضی زندہ ہیں تو سند پاتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور جب شہید ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو جو اللہ والے ہیں، جو علی والے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ زندہ ہوتے ہیں تو بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور موت بھی آتی ہے تو کامیابی کے ساتھ آتی ہے. اللہ کی ذات پر جسے بھروسہ ہو وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان کے اندر کئی ساری دعائیں ذکر کی ہیں. ایک چھوٹے سے واقعے کو ہم ذکر کریں کہ دیکھیں کبھی بھی انسان اگر پروردگار کی ذات پر بھروسہ ہے تو نقصان نہیں اٹھائے گا. جو بھی سورے یا اعمال یا دعائیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اسے پڑھیں تو ضرور اس کا فائدہ ملے گا. ایک صاحب مفاد الجنان انہوں نے کھولی، شیخ عباس قمی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے والے کو خواب میں دیکھے تو فلاں فلاں سورے کی تلاوت کرے، فلاں طریقے سے اعمال پڑھے، اور پھر جب وہ سوئے گا تو مرنے والا اس کے خواب میں آئے گا. ظاہراً جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے بات وہ یہ ہے کہ سورہ شمس کی تلاوت کی جائے، سورہ لیل کی تلاوت کی جائے، سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اور 4 قل کی تلاوت کی جائے. اور پھر اگر انسان سوتا ہے تو جس کے بارے میں انسان نے خیال کیا ہے کہ فلاں مرنے والا میرے خواب میں آئے، وہ مرنے والا خواب میں آ جاتا ہے. ایک شخص نے ان اعمال پر عمل کیا، ایک مقام پر کچھ اور اعمال بھی لکھے ہیں، ظاہراً اس پر بھی عمل کیا، لیکن کئی دن ہو گئے یہ سوتا رہا، اس کو خواب میں دیکھنے کا مشتاق اپنے دل میں رکھتا رہا، اشتیاق رکھتا رہا، لیکن وہ خواب میں نہیں آئے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو ایک مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ بیچارہ یا مولوی پکڑا جاتا ہے یا مؤلف پکڑا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بات بتا دی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے. مولانا کے اوپر بھی اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیگر علماء کے اوپر بھی، کہ انہوں نے یہ صحیح نسخہ نہیں دیا ہے، یہ ضعیف بات ہے، یہ ضعیف روایت ہے جو انہوں نے لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر. جب شیخ عباس قمی کے بارے میں اس طریقے سے انہوں نے سوچنا شروع کیا تو اتفاق کی بات تھی کہ جب اب سوئے تو شیخ عباس قمی خواب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کیوں مجھے تم ملامت کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ فلاں فلاں طریقے سے اگر اعمال انجام دیے جائیں گے تو مرنے والا خواب میں آئے گا، لیکن وہ تو خواب میں آیا نہیں. کہ یہ دیکھو میں تو خواب میں آ گیا، میں بھی تو مر چکا ہوں، میں تو تمہارے خواب میں آ گیا. اگر وہ شخص تمہارے خواب میں نہیں آیا ہے تو تمہارے لیے بھی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ خواب میں نہ آئے، اور اس کی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ وہ خواب میں نہ آئے. اور پھر آگے وجہ بیان فرمائی. کہا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے پر عذاب ہو رہا ہے
اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہر جگہ پر یہی فارمولا اپلائی کر دے کہ میں نے بھی یہ اعمال انجام دیا اور مرنے والا خواب میں نہیں آیا تو اس کا مطلب اس پر عذاب ہو رہا ہے. خبردار، ہم کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں انسان سوء ظن نہیں رکھ سکتا. لیکن شیخ عباس حکمی کہتے ہیں کہ اگر تم نے اعمال کیے ہیں اس کے باوجود بھی وہ خواب میں نہیں آ رہا تو یقیناً تمہاری مصلحت میں بھی یہی ہوگا، اس کی مصلحت میں بھی یہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب آ رہا ہو، وہ تمہارا عزیز ہے، اگر تم اسے عذاب میں دیکھو گے تو تم بھی بے چین ہو جاؤ گے، تم بھی پریشان ہوگے. تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کی آبرو بچے رہے، تمہارے لیے بھی بہتر ہے کہ تم ایک درد اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس لیے وہ خواب میں نہیں آ رہا. تو بھروسہ اگر پروردگار کی ذات پر ہو، خدا کی دیے ہوئے اصولوں کے اوپر ہو، تو پھر انسان کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا. اور اگر انسان اعمال انجام دینے کے بعد، جیسے نماز شب پڑھنا ہے، نماز شب پڑھنے کے بعد رزق و روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو بھی بہت اچھی بات ہے. اور اگر نماز شب پڑھنے کے باوجود بھی رزق و روزی میں اضافہ نہیں ہوتا تب بھی ٹھیک ہے کہ انسان کی مصلحت کے اندر یہی ہوگا. پروردگار جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے ظرفیت اور ہماری صلاحیت کے مطابق دیتا ہے. جس سے ظرفیت سے زیادہ مل جاتا ہے. پھر ثعلبہ انصاری کا واقعہ سعد کا واقعہ موجود ہے جو زمانے رسول کے اندر موجود تھے. بار بار نبی اکرم سے آگر تمنا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے رزق میں برکت دے، آپ دعا فرمائیے، آپ دعا کیجئے. نبی اکرم نے بالآخر یہ دعا کی اور ایک روایت کے مطابق 2 درہم دیے. جب جیسے ہی اس کی زندگی تبدیل ہوئی اور رزق میں برکت نصیب ہونا شروع ہوئی، آہستہ سے نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، حتیٰ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا. اور پھر پیغمبر کا مجبور ہوتے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس کی پہلی حالت سے زیادہ خوش تھے یا اب والی حالت سے زیادہ خوش ہیں؟ نبی اکرم فرماتے ہیں میں پہلی حالت سے زیادہ خوش ہوں کہ کم از کم اس کی دنیا بھی ٹھیک تھی کسی حد تک اور دین پر بھی عمل کر رہا تھا. میں اس کی دنیا بھی چاہتا ہوں، دین بھی چاہتا ہوں، لہٰذا اسی حالت کی طرف اسے پلٹا دوں. تو نماز شب پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان دروازے نہیں کھل رہے تو مصلحت میں یہی ہے. البتہ روایات کے اندر یہ ضرور آیا ہے کہ نماز شب پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری دنیا تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے دنیا کی بھی سارے خیر حاصل کرتا ہے، آخرت کے بھی خیر حاصل کرتا ہے. تو اگر انسان کی دنیا تبدیل نہیں ہوئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا وہ صحیح طریقے سے نماز شب نہیں پڑھ رہا. یہ بھی جملے روایات کے اندر آئے ہیں. لیکن بہرحال ہر جگہ پر ایکسیپشنز ہوتے ہیں، استثناءات ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ انسان بھرپور طریقے سے شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے، اعمال انجام دے رہا ہے، رزق و روزی کے لیے دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی دروازے نہیں کھل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مصلحت میں یہی ہے کہ ابھی اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں. اور پھر انبیاء کرام کی زندگی کے اندر بھی دیکھا جائے تو ایسے کئی سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے سال تک گریا کرتے رہے لیکن یوسف سے ملاقات نہ ہو سکی. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال تک زندان میں رہے لیکن پھر جا کر پروردگار نے انہیں عزیز مصر قرار دیا، بادشاہ مصر قرار دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت آنے پر اگر ملے تو وہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہیں. انشاءاللہ پروردگار سے ہم دعا کریں کہ ہماری مصلحت کے اندر بھی جو چیز موجود ہے پروردگار وہی چیز ہمیں عطا فرما. اور اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہیں اور وہ مصلحت میں نہیں ہیں، اگر مصلحت تبدیل کرنا بھی ہماری مصلحت کے اندر ہے تو وہ ہماری مصلحت کو تبدیل کر دے، ہماری تقدیر بدل دے اور ہمیں بہترین دنیا بھی عطا فرما اور بہترین آخرت بھی عطا فرما. بس عزیزوں، کچھ مرحلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ مصائب آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بڑی سختیوں کے اندر گزری لیکن بالآخر ایک وقت وہ آیا جب ان کی صحت دوبارہ بحال ہو گئی، زراعت ان کی ٹھیک ہو گئی، جو ان کے جانور کم ہو گئے تھے دوبارہ سے بڑھنے لگے اور پھر دوبارہ سے بہترین انہیں زندگی پروردگار نے عطا فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف مل گئے، یوسف علیہ السلام کو یعقوب مل گئے. لیکن کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کچھ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں، ہم ان پر مصیبت بھی لے کر آ جائیں، ہم انہیں امتحان میں بھی مبتلا کریں تو یہ ان کی زبان سے کبھی جزا اور فضا کے جملے جاری نہیں ہوتے، کبھی یہ بے صبری نہیں کرتے ہیں. لہذا ان کا مقام ہم اتنا بلند کرتے ہیں
کہ جو باقی تمام افراد کے مقام سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ مصیبتیں آنے کے باوجود بھی ان کی زبان پر شکرن للہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا کے جملے ہیں۔ عزاداروں، مرحلے کربلا کے میدان میں سبھی سخت تھے، لیکن ایک مرحلہ وہ ہے جو بہت زیادہ سخت ہے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ جب حسین 6 ماہے کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بس اتنا جملہ کہوں گا، جب باپ اپنے شیر خوار بچے کو لے کر مقتل کی طرف گئے ہیں تو کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا، اگر تم مجھے پانی نہیں دے سکتے تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے تمہارے مردوں میں سے کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے، ارے اسے تلوار چلانے بھی نہیں آتی، اسے زمین پر قدم رکھنے نہیں آتا، اس بچے کا قصور کیا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، حکم یہ آیا عمر سعد کا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میں کہوں گا قطع کرنے کے بہت سے طریقے تھے، اگر تم پانی پلا دیتے تو حسین کا کلام ختم ہو جاتا، لیکن پانی تو نہ ملا۔ سے شعبہ تیر ایسے آیا کہ روایت کہتی ہے فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح۔ اجرکم علی اللہ۔ بس حسین اپنے 6 ماہے کو لے کر کہا جائے، آگے بڑھتے ہیں، روایتی کہتی ہے مولا نے 7 مرتبہ قدم خیمے کی طرف آگے بڑھا ہے، 7 مرتبہ پیچھے قدم کیے، ایک ہی جملہ زبان پر جاری رہا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا، فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ لیکن کیا کرے، باپ کا دل تو پھر بھی کسی طریقے سے صبر کا مظاہرہ کر لیا، لیکن ماں کو کس طریقے سے دکھائیں کہ جس بچے کو پانی کے لیے بھیجا تھا اسے پانی نہیں ملا، وہ خون سے سیراب ہو گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے کی طرف داخل ہوئے، شہزادی ام رباب نے اپنے 6 ماہے کو ذبح حالت میں دیکھا، کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا آقا میرے بچے کا قصور کیا تھا، اسے کس نے قتل کر دیا، اسے کس نے شہید کر دیا؟ بے صبری کے جملے شہزادی رباب کی زبان پر جاری نہیں ہوئے، بس اتنا فرمایا اب مثلو کا ینہار، مولا کیا اس عمر کے جانور بھی ذبح نہیں ہوتے تھے؟ میرے بچے پر ان کو رحم نہ آیا اور میرے بچے کو ذبح کر ڈالا۔ سلام ہو اس ماں پر جس کا ایک بچہ کربلا میں مارا گیا، دوسری بچی شام کے زندان میں ماری گئی۔ ہائے ام رباب، اپنا سب کچھ اسلام کے راہ میں قربان کر دیا، مگر ہائے مولا آپ نے صرف ایک شہزادہ قربان نہیں کیا، 72 شہزادوں کو قربان کیا ہے۔ مولا کا غم زیادہ سنگین ہے یا شہزادی ام رباب کا غم سنگین ہے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ ایک بیوی اور ہے جس کا غم شاید بہت زیادہ سنگین ہے، جس نے 72 لاشوں کو بھی دیکھا ہے اور بے مخرو چادر بیویوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک شہزادی زینب کبریٰ ہے، ایک مولا سید سجاد ہے، جنہوں نے کربلا کا غم بھی برداشت کیا، کوفے اور شام کا غم بھی برداشت کیا، مگر زبان پر ہمیشہ شکر پروردگار رہا، الحمدللہ علی کل حال۔ پروردگار تو بہتر جانتا ہے سید سجاد کو کس حالت۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے پریشان المومنین تمام کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و کثرت نصیب فرما۔
پروردگارہ اگر یہ پریشانیاں مصیبتیں ہمارے حق میں بہتر ہیں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ صابرین کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ شہدائے ملت جعفریہ کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس حوض علمیہ کی جہاں سے یہ مجلس نشر کی جا رہی ہے اور تمام حوزات علمیہ کی امام بارگاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔